الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا کہ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے اور توحید و سنت دے رنگ اندر قرآن و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے
اور دنیا رس دی محمدی رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے اور ناتا نالو حضور دے جوڑے اپنا ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے قابل توجہ جملے اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی دا روے نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھوٹدا نہیں مختصر حمد و ثنا تو بعد عزیزان محترم اللہ مالک الملک دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار دی توفیق کے خاص نال اسی اس پاک مقام تے جمع ہوئے ہاں دعا ہے اللہ میرا اور تسا احباب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے عزیزان محترم دنیا کائنات دے جو حالات بن چکے نے وہ کسے تو مخفی نہیں چھپے نہیں انہاں حالات نو میں بھی جاننا اور تسی بھی جان دیو کہ کس قدر پرفتن دور اور ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہے حضرات دل قدر ہر مشکل دا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوندا ہے ہر پریشانی دا کوئی نہ کوئی ذریعہ نجات ضرور ہوندا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جدی شفا اللہ نے آسمان تو نہ اتاری ہوئے جی میں کوئی بیماری آندی ہے او دی شفا بھی اللہ آسمان تو اتار دینے بلکہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور شفا بھی مومنہ واسطے بھی کافر چاہے اپنے انجینئر واسطے اپنے تجربے واسطے جنہ مرضی قرآن پڑھ دے رہے لیکن قرآن تو شفا نہیں حاصل کر سکتے قرآن تو شفا انہوں ہی ملے گی جنہیں اللہ اور اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھیا ہے غیر مسلم نو قرآن تو شفا نہیں مل سکتی کیونکہ او دا ایمان ہی نہیں قرآن تے وہ صرف قرآن نو تجربے واسطے پڑھدا ہے صرف انجینئرنگ واسطے پڑھدا ہے او دے تے عمل واسطے نہیں پڑھدا آئیے ذرا میں اج دے اس مختصر خطبے دے اندر عنوان دے اندر اس مختصر درس دے اندر میں انشاءاللہ اور تسی کوشش کرنی ہے کہ اے مشکلات دے رستے طرح طرح دے اے جو بیماریاں اور وائرس جو کہ دن بدن ساڑھے واسطے پریشانی دا سبب اور بھی مشکلات نے انہاں دی نجات دا کوئی حل اسی اج دے اس پروگرام اندر کڈن دا انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے کوئی نجات دا رستہ آؤ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن 8 چیزاں بیان کراں گا نجات دے متعلق نجات دے رستے دے متعلق آئیے ذرا توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سورہ العنکبوت ہے اور آیت نمبر آخر دے اوپر اس سورت دی آخری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑے لوگ اللہ دے رستے چ نکل جان، جیڑے لوگ اللہ دے رستے چ نکل دیاں ہویاں پریشانیاں چوں بھی لنگدے نے، مشکلات دا بھی سامنا کرنا پیندا ہے، فرمایا سی انہاں نوں کوئی نہ کوئی رستہ ضرور دکھا دینے آ۔ اللہ فرماندے نے جڑے میری خاطر نکل پیندے نے، میرے دین دی خاطر میرا اسلام اپنے سینے دے اندر رکھ کر کے عمل دے میدان اندر نکل جاندے نے، مشکلاں ہزار آن، پریشانیاں ہزار آن، فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں نوں نجات ضرور عطا کر دینے، اللہ انہاں نوں کوئی رستہ ضرور دکھا دیندے نے۔ آئیے نہ سب تو پہلی چیز اسلام ہی راہ نجات ہے، اسلام ہی راہ نجات ہے۔ اللہ فرماتے نے ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ دے نزدیک اگر کوئی سب تو بہترین دین ہے تو دین اسلام ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے مذاہب، بڑے بڑے ادیان، بڑے بڑے عقلاں والے لوگ رہندے نے، پر سب تو بہترین کوئی دین ہے تو اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جڑا ساڈے دین تو رغبت اختیار کرے گا وہ خسارہ پان والیاں وچوں ہوئے گا، جڑا ساڈے اس دین اسلام نو چھڈ دے گا وہ بندہ خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جائے گا۔ آئیے نہ صحیح المسلم دی روایت تے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، کون ابو ہریرہ؟ محدث ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ؟ حدیثاں دے حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی ایسا عیسائی یا یہودی جدے سامنے میرا نام لیا جائے میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے او یہودی تے عیسائی دے سامنے میرا نام پیش کیتا جائے اور میرا نام سن کے میرے تے ایمان نہ لے کل قیامت والے دن جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اس دا مطلب کہ جڑا اسلام تو ہٹ کے وے او بندہ او نجات پا سکدا۔ اے حدیث صحیح مسلم دی اس بات وال توجہ دلا رہی ہے کہ جڑا میرا نام سن کے میرے تے ایمان نہیں لے آئے گا وہ کتھے جائے گا؟ جہنم دے اندر، چاہے وہ حضرت عیسیٰ نو منن والا ہے، حضرت موسیٰ نو منن والا ہے، حضرت ابراہیم نو منن والا ہے، کسے بھی نبی دا پیروکار ہے، جنی دیر تک وہ میرے آخری نبی تے ایمان نہیں لے کے آ جاندا وہ نجات نہیں پا سکدا۔ وہ نجات کون پاندے نے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، غور کر دیاں جانا حضرات دی وقاریں۔ اسلام سب تو پہلا جڑا ہے اسلام ہی راہ نجات ہے۔ ایدی بڑی پیاری مثال، ایسی مثال کہ تسی ازبر کر کے لے جاؤ گے تواڈے دلاں تے نقش ہو جائے گی، تواڈے دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کتی جائے گی۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال کیڑی مثال
مسند احمد دی روایت تسی جننے بھی مسجد جامع مسجد بکر اندر بیٹھے ہو رضی اللہ تعالی دسو نہ ذراؤ بے نماز بندہ جنت وچ جا سکدا ہے؟ ایمان نال دسو یار، بے نماز جنت جا سکدا ہے؟ بے نماز تے مسلمانہ دے قبرستان چ بھی انہوں دفن کرن دی اجازت نہیں، بے نماز دا تے جنازہ بھی پڑھن دی اجازت نہیں، فرمایا بے نماز تے ہے ہی مشرک ہے۔ بے نماز جنت جا سکدا؟ میں تانوں ایک ایسا شخص دکھاواں جڑا بے نماز ایک نماز بھی نہیں جنہیں پڑھی تے وہ رب دیاں جنتاں دے وچ۔ یہ واقعہ انشاءاللہ تواڈے دلاں نوں منور کرے گا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میرا یہ جڑا پہلا جملہ اسلام ہی راہ نجات ہے، او دے ذرا توجہ کرو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد دی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ناؤ، اکثر میں اپنے لوگاں دے کولو، اپنے نمازیاں دے کولو، اپنے مقتدیاں دے کولو، اپنے چان والے دیوانے پروانیاں دے کولو پوچھیا کر داؤ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے وہ جنت دے اندر ہے؟ سارے سوچن لگ جاندے پر دس نہیں سکدے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دسنا واؤ کیڑا جن ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت دے اندر اللہ دیاں جنتاں دا مہمان ہے؟ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ دسو ناؤ۔ فرمایا انہاں دا نام سیدنا اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او دا کی واقعہ؟ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دا بڑا نافرمان، اسلام تو جناب اسلام تو کنی کتران والا ہو، اسلام تو دور رہن والا ہو، اسلام نو نہیں سی مندا ہو، غزوہ احد ہوئی نہ ہو، او چلدا چلدا ہو اللہ اکبر اللہ میدان جہاد اندر او دے دل اندر اسلام دی محبت پیدا ہو جاندی ہے، اسلام دے میدان اندر جہاد دے میدان اندر پہنچ جاندا ہے، کلمہ پڑھ لیندا ہے اور جناب لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جاندا ہے۔ لوگاں نے دا صحابہ نے میرے پیغمبر کو سوال کیتا اللہ دے نبی جی اسیرم دا کی بنے گا؟ انہیں تے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھیا، کوئی زکوٰۃ بھی نہیں ادا کیتی، کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا، سوائے جہاد تو لڑیا تے شہید ہو گیا، دا کی بنے گا؟ فرمایا صحابہ اسلام دے اندر آ گیا ہے، اللہ نے نو جہنم تو نجات دے کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما چھڑیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، جنت دا داخلہ مل گیا صرف اسلام ہی قبول کرن نال۔ دوسرے نمبر تے توحید راہ نجات، 8 جملے یاد کرنے، اسلام ہن دوسرا توحید، توحید کی راہ نجات، کیویں توحید راہ نجات؟ آئیے نظر تواڈا امام تازہ کر جاواں، کوئی ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کہو ہاں ذرا اونچی سبحان اللہ۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توحید راہ نجات گئے، اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون اکرمہ؟ ابو جہل دا بیٹا ہو۔ کون ابو جہل؟ جڑا اسلام دا بھی دشمن، میرے نبی دا بھی دشمن، میرے پروردگار دا بھی دشمن، ہر طرح دے جناب مصیبتاں تے پریشانیاں جی اسلام نو ڈالن والا ہو۔ ابو جہل ظالم ابو جہل، انہاں دا بیٹا او دا بیٹا ہو حضرت اکرمہ، جدو مکہ
مکہ فتح ہویا نا، مکہ فتح ہویا، میرے آقا فرماتے نے انہوں بھی معاف کر دیتا جائے، انہوں بھی معاف کر دیتا جائے، فلان بھی معاف کر دیتا جائے، اب تک اکرمہ نو میرے پیغمبر دی رحیمی دا اندازہ نہیں سی، اکرمہ نو سوچ ہی نہیں سی میں نبی پاک کل جاواں گا تے میں بھی معاف کر دیتا جاواں گا۔ میرے آقا نے تے اپنے چچا دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا، میرے پیغمبر تے ہندا نو بھی معاف فرما دیتا۔ اللہ اکرمہ دوڑ گیا، کشتی دے اندر سوار ہویا، نکلن لگا کہندا ہے حبشے اندر چلا جاواں گا، بچ جاواں گا۔ دیکھنا خالص توحید دا کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ۔ اللہ فرماتے نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو میں جدو انہاں لوگاں نو راہ دے نجات دے دینا، پانیاں دے ببرا جو نکال دینا ہے لوگ پھر میرا شرک کرن لگ جاندے نے۔ اکرمہ جدو پانی دے درمیان اندر کشتی پہنچی ہے نا، کشتی نے ہلنا شروع کر دیتا، کشتی ڈولن لگ جاندی ہے، کوئی لات نو پکارن لگ پیا، کوئی عزا، کوئی حبل، کوئی کسے بت نو پکارن لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اکرمہ کدی انہوں سن کے لات نو، لات منات عزا تے حبل بڑے پایابدار بت سن، انہاں دے بزرگ سن، ہندوؤں دے مشرکاں دے جنہاں نے انہاں دے نام تو پتھر بنائے سن، انہاں نو پکارن لگ گئے، کوئی کہندا ہے لات سانو ایتھوں نجات دے دے، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، کوئی طرح طرح دے بت، 360 بت مکہ فتح دے دوران جو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندروں او دے حال دے وچوں کڈ کے باہر سٹے سن، وہ سارے نو پکارن لگ پے تے کشتی چلان والا بڑا سمجھدار تے سیانا ملا سی، وہ کہن لگا اج کسے نو پکارنا تے خالص ہو کر کے پکارو، اخلصو اخلصو خالص ہو جاؤ۔ کوئی لات نو تے کوئی کسے نو پکاردا ہے، کشتی چلان والا کہندا ہے اج پکارنا ہے تے اللہ نو پکارو، اج کوئی بت کم نہیں آئے گا، اج کوئی بھی کم نہیں آئے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اللہ اگر تو ہی نجات دین والا ہے، اللہ میں تیری توحید دا اقرار کرنا وا، اللہ میں تیرے نبی دا مرید بن جاواں گا، اللہ مینوں پانی تو نجات عطا کر دے۔ کائنات دے رب نے پانی چو نجات عطا کر دیتی ہے۔ اکرمہ سیدھے میرے پیغمبر علیہ السلام کو چلے گئے، جا کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ او توحید دی وجہ تو، خالص اللہ نو پکارم دی وجہ تو کائنات دے رب نے جہنم تو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ کنے اسلام بھی راہ نجات گئے، توحید بھی راہ نجات۔ تیسرے نمبر تے تقوی، تقوی پرہیزگاری، اے بھی راہ نجات۔ سورہ طلاق پارہ 28واں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جنہیں تقوی اختیار کیتا او دی مشکلوں چ نکلم دا رستہ اللہ عطا فرما دیں دے، نجات مل جاندی ہے۔ اور بس نہیں، اتھوں تک بس نہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، ایک تے اللہ تقوی دی وجہ تو نکلم دا، مشکل چو نکلم دا رستہ بھی عطا فرما دینے، تے دوسرا اللہ رزق اندر بھی اضافہ فرما دیندے نے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس جگہ تو رزق ملدا ہے پرہیزگار بندے نو کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ اے پاجی تسی بڑے ماشاءاللہ خوش نظر آندے ہو، اسی تانوں جاننے ہاں، کوئی ایڈے امیر بھی نہیں، کوئی تسی ایڈے لین لاٹ بھی نہیں، بڑے ہر وقت جناب خوش مزاج تے چہرے تے رونق۔
انہوں یہ تے پتہ نہیں یہ سارا کمال ہے تے اللہ نال دوستی دا کمال ہے، یہ سارا کمال ہے، تقوی دا کمال ہے، پرہیزگاری دا کمال ہے۔ اوے اگر دنیا دی دولت ہاتھ اندر نہ بھی نہ ہے نا ہوئے تے قرآن و حدیث دی دولت سینے اندر ہوئے، او دے ورگا کائنات اندر امیر بندے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث دی دولت عطا فرمائے، اے ہوئی دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ذرا تقوی راہ نجات اسے سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا میرا تقوی اختیار کرے گا اللہ دا ہر کام ہی آسان فرما دے گا، ہر کام۔ اے بھی کام مشکل ہے، اے بھی مشکل ہے، اے بھی میرے کو نہیں ہونا، اے بھی میرے کو نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، جڑا تقوی اللہ فرما رہے نے من امرہ یسرا، ہر کام ہی آسان ہے۔ تقوی ہویا کہ نہیں راہ نجات۔ 3 بچے ایسے نے کہ جڑے دودھ پیندے گودم در بولے نے، انہاں تو سوا اج تک کسے بچہ چھوٹا نو مولود بولیا دیکھا ہے؟ کسے نے اج تک انہوں گل کردیاں انہوں بات کردیاں دیکھا ہے؟ نہیں، روندیاں دے سارے ہی دیکھا ہے پر انہوں بولدیاں کسے نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے 3 ایسے بچے نے جڑے چھوٹے چھوٹے بول پہ گل کرنی شروع کر دیتی، عجیب جا لگیا، تعجب دا اظہار ہو جاندا ہے۔ کیڑے بچے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے دفاع اندر بولے، حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے دفاع اندر بولے، اور ایک بچہ عورت نے اپنے سینے نہ لگایا، کولوں ایک جناب اللہ اکبر مرد گھوڑے تے گزردا ہے، ماں کہندی اللہ میرے بچے نو انج دا بنا دے، بچہ کہندا اللہ مینوں انج دا نہ بنائی۔ پھر جناب تھوڑی دیر گزری، ایک عورت نو مار پے رہی ہے، لوگ طرح طرح دیاں مصیبتاں اندر مبتلا کر رہے نے، اس ماں نے دعا کیتی اللہ مینوں اس عورت جیسا نہ بنائی، بچہ کہندا اللہ مینوں انج دا بنا دے۔ اللہ اکبر، ماں نے پوچھا پتر تو کیویں بول پہ آئے؟ ایک نمبر تے بولیا بڑا عجیب لگا، دوسرے نمبر تے او لین لاٹ تے گھوڑے دے اوپر سوار تے او دے بارے میں دعا کیتی تو نہیں منیا۔ ایک کمزور تے لاچار عورت نو مار پے رہی ہے، اوتھے کہہ رہے اللہ مینوں انج دا بنا دے۔ او بچہ کی کہندا ہے؟ کہن لگا اما جان او جڑا گھوڑے تے سوار ہے او تے ظالم لوگ ہیں، لوگاں دا خون پین والا، لوگاں دا مال ہڑپ کرن والا، لوگاں دیاں عزتاں دے ڈاکے مارن والا۔ اللہ تے جڑی عورت گزری ہے تے پاک عورت ہے، اینوں تے کسے بغیر وجہ تو ہی ماریا جا رہے۔ تیسرے نمبر تے ایک بچہ بولیا جنہیں ایک اللہ دے ولی دی سفارش کیتی، اللہ دے ولی دا نام لیا، اللہ اکبر دا دفاع کیتا، جنہ دا نام جریج ولی گئے۔ تقوی دیکھنا دراؤ، نماز پہ پڑھ رہے نے، ماں نے آواز دیتی جریج گل سنو نا۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہندا کہ ماں باپ دا خیال نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ دی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ دا خیال کرنا چاہیے، لیکن جریج ولی تقوی دے اندر اللہ دی دوستی دے اندر نماز پڑھی جا رہے نے، 3 دفعہ ماں نے آواز دیتی، جریج نے نماز نہیں چھڈی، ماں نے بد دعا کر دیتی۔ ایک عورت آئی کہ انہیں بدکاری دی دعوت دیتی ہے نا، جریج کہندے نے ایک کم میں نہیں کرنا۔ تقوی انہاں دا دیکھنا تے نجات اس تقوی دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، اللہ ورنہ ماں دیاں بد دعاواں تے بندے نو جین نہیں جے دیندیاں، باپ دیاں بد دعاواں تے بندے نو چین نہیں جے لین دیندیاں، لیکن تقوی دی وجہ تو اللہ نے کنا اجر عطا فرمایا۔ اللہ عورت چلی گئی کسے ہور چرواہے دے نال نے جا کر کے او معاملہ کیتا، او دے اندروں بچہ پیدا ہونے والا محلے اندر لے آئی اور آ کر کے کہندی ہے بچہ جریج ولی دا بچہ ہے، لوگ کہندے نے او تے تہجد گزار، او تے نمازی بندہ، او تے اللہ نو یاد کرنے والا، اے بچہ دا کیویں ہو سکتا ہے؟ لوگاں نے انہوں مارنا شروع کر دیتا، ولی نو او دی جناب عبادت گاہ نو بھی توڑ دیتا، طرح طرح دیاں مشکلات تے پریشانیاں دے اندر ڈال دیتا۔ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے بچے نو گنگیائی عطا فرمائیے،
بچہ بول کے کہندا ہے اللہ دا ولی تے بے گناہ ہے، اللہ دا ولی گناہگار نہیں جے۔ لوگاں نوں پتہ چل گیا حضرت جریج نے تقوی اختیار کیتا، اللہ تعالی نے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ تین چیزاں ہو گئیاں، اسلام، توحید تے تقوی۔ آئیے چوتھی چیز، نماز بھی راہ نجات ہے۔ سبحان اللہ، نماز بھی راہ نجات ہے، اور نماز اونج بھی بندے نو برائیاں تو بچا کے رکھ دی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی میں راہ نجات۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جدوں بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تے کیڑا کام کرنا ہے؟ نماز تے صبر۔ یہ مطلب ہے قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے کہ تواڈیاں پریشانیاں دی نجات کی ہے نماز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر کوئی اہم معاملہ بن جاندہ تے فوراً نماز والا آندے، نماز پڑھ دے، اللہ معاملے نو حل فرما دیندے سن۔ اور صحابہ کرام دا کی عالم ہے، کوئی تیر تلوار میدان جہاد اندر اگر لگ جاندہ نا، سینے اندر، جسم اندر، اللہ اکبر، تے کہندے یار ساڈا تیر یا تلوار نہ کڈیں، بڑی درد ہوئے گی۔ ہائے اللہ، انہاں دیاں نہ درداں دا اللہ کنا اجر عطا فرمائے گا جنہاں اسلام دی خاطر اپنا لہو اللہ دے رستے چ قربان کیتا ہے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ کی کہندے سن؟ اسی نماز پڑھاں گے تے ساڈا تیر تلوار کٹ دیا جے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کردے نے کہ جدو وہ نماز دی حالت اندر ہوندے نا تے ساڈے جسماں جو تیر تلواراں کڈیاں جاندیاں، یقین جانو سانو پتہ ہی نہیں سی لگدا، نماز دا اتنا اجر۔ اور دو صحابیاں دی نا پہرے تے ڈیوٹی لگ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی پہرا دینا ہے، انہاں دوہاں پہرا دینا شروع کر دیتا۔ ایک کہندا ہے یار دوویں جاگدے رہاں گے تے کام نہیں بننا، انج کرنے ادھی رات میں سو جانا تے تو عبادت کر لے تے پھر میں اٹھ پواں گا، اللہ اکبر، اللہ تو سو جائیں۔ انہاں دوواں نے آپس کے اندر گل کر لئیے، اللہ اکبر، اللہ اٹھ پیا، ایک بندہ نماز پڑھن لگ پیا، نماز دی حالت دے اندر دشمن دی نظر پہ جاندی ہے، انہیں تیر مارنے شروع کر دیتے، انہیں نماز نہیں چھڈی، نماز نہیں چھڈی، حتیٰ کہ ایک تیر، دوسرا تیر، تیسرا تیر، حتیٰ کہ 3 تیراں تو بعد اے اللہ دا بندہ میرے پیغمبر دا صحابی گر جاندا ہے، اے دے گرن نال دوسرا اٹھ جاندا ہے، یار مینوں جگا ہی لیندا، میں کوئی اٹھ کر کے تیری ہیلپ کر دیندا، مدد کر دیندا۔ او کہندا یار نماز اندر اللہ نے مزہ ہی اتنا رکھیا ہے، مینوں پتہ ہی نہیں لگا کدوں میرے تے حملہ ہو گیا ہے۔ او ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جو پڑھتے رہے نماز تو چہرے پہ نور ہے، جو پڑھتے رہے نماز تو چہرے پہ نور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نماز بھی راہ نجات، فرمایا قبر اندر، حشر اندر، قبر اندر بھی سب تو پہلا انسان جڑا مومن بندہ ہوئے گا وہ نماز دی اجازت منگے گا، عصر دی نماز دا وقت ہو گیا، مینوں نماز پڑھن دیو۔ فرمایا اللہ دے دربار اندر، حشر اندر بھی اگر انسان دی نماز درست ہو گئی، فرمایا اللہ سارے عمل ہی درست فرما دیں گے۔ قیامت والے دن نماز درست ہے نا، وہ اور کچھ ویکھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میرا بندہ جدو 5 وقت میرے در تے سر جھکاندا رہا، مینوں ہور کی چاہیدا ہے۔
یہ نماز درست ہے، سارے عمل ہی درست کر کے اللہ جنت دا داخلہ عطا تے جڑا نماز پڑھدا ہے نا وہ نہ برائی ول جاندا تے نہ شرک ول جاندا، جدا 5 ٹائم سر اللہ دے دروازے تے جھکدا ہے، کسی اور دے سامنے جھکن دا انہوں موقع ملدا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ۔ 5ویں نمبر تے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، صدقہ خیرات یہ بھی راہ نجات ہے، یہ بھی راہ نجات ہے۔ صدقہ کرنا اللہ دے رستے دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا۔ صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے، میں قربان جاواں ایک بندہ مایوس ہو جائے گا، اللہ فرمان گے مایوس ہو گیا ہے، اللہ جی نیکیاں کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ نے، پلڑا نیکیاں دا چکیا جائے گا، برائیاں دا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمان کے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اے دیکھ اپنے سائڈ تے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، ایک پہاڑ تینوں نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک تینوں پہاڑ، ایک کدا پہاڑ ہے اللہ میں نہیں جاندا، اے میں تینوں دسنا، اللہ فرمان کے میں تینوں دسنا ایک کیڑا پہاڑ ہے، اللہ جی دسو نا۔ فرمایا یاد کر دنیا تے ایک کھجور اللہ دے رستے اندر، میرے رستے اندر صرف تو صدقہ کیتی سی ایک کھجور، جی اللہ جی کنی کو قیمتی ہے کھجور، اللہ دے رستے، اللہ میں تیرے رستے جو کھجور دیتی، اللہ فرماتے نے جی میں ایک ماں اپنے بچے نو پال دی پوس دی جوان کر دی ہے نا، میں تیرا رب ہاں تے مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے، تیرا کیتا ہوا صدقہ میں اس کھجور نو میں اس دن دا پالدا پیا واں، تیری اس نیکی نو کھجور والی 10 روپے 2 روپے 3 روپے جننے دی بھی کھجور دی قیمت ہے میں انہوں پال پال کے اج پہاڑ نیکیاں دا بنا دیتا ہے، اور پہاڑ ہے، فرمایا تیری وہی کھجور ہے اج نیکیاں دا ہے، پال پوس کے میں اتنا کیتا ہے، اے پہاڑ رکھ ساں ذرا ترازو بھارا ہوندا ہے کہ نہیں، فرمایا پہاڑ نیکیاں والے ترازو چ رکھیا جائے گا، ادیاں نیکیاں بد جان گیاں، صدقہ کرم دی وجہ تو اللہ جہنم تو نجات عطا فرما دے، صدقہ بھی راہ نجات ہے۔ دوست احباب زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریا کرو، جدوں بھی باہر نکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کرو کوئی سوالی خالی نہیں سی جایا کرتا، حتیٰ کہ ایک فقیر ایک سوالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نا اس جسم مبارک دے اندر اس چادر سی ایک، او جناب ایک سوالی فقیر آیا تو انہیں اس چادر نو نا اس طرح بڑے زور نال کھچیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتنے نشان بھی پی گیا کھچن دی وجہ تو، اور کنے 9 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل تے مستوی ہے، تے اے 3 لاکھ مربع میل دے حکمران نو اج کو کھچ کے دیکھے ہاں 70 گڈیاں ادھر 70 ادھر 70 ادھر 50 ادھر، اور اگر کوئی وہ بارے گل بھی کرے تو شاموں پہلا وہ گھر نہیں جا سکتا، لیکن 9 لاکھ مربع میل دے حکمران نو چادر پکڑ کے گلے چو کھچیا جا رہا ہے اور سوال کیتا جا رہا ہے مینوں کوئی عطا کرو، مینوں کچھ دے دیو۔ میرے آقا نے وہ ویکھیا مسکرا کے، صحابہ غصے اندر کہ اے کیڑا کام کیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے او جاؤ اے ادھر ریوڑ بکریاں دا بجیا جنہ بھی ہے سارا اس بندے نو عطا کر دے، میرے نبی نے انہوں عطا کر دیتا، اس قدر میرے پاک پیغمبر صدقہ خیرات کرنے والے۔ آئیے ذرا توجہ کر دیا جانا، غور کرنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار صدقہ، اس تو بعد دعا ہے، دعا بھی راہ نجات ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی فإنی قریب، کتے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ
فرمایا جدو تانوں کوئی پریشانی آندی ہے میرے کو دعا کر دیو میں تانوں نجات عطا کر دینا وا۔ او غار والا واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے 3 ساتھی پھنس گئے غار دے اندر پھنس جاندے نے۔ ایک نے دعا کیتی اللہ میں بڑا گناہگار بندہ پر اللہ میں اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرنا سا، اینی گل کیتی تے پتھر تھوڑا جا پرا ہٹ گیا۔ پھر دعا کیتی دوسرے بندے نے اللہ سونیا میں اپنے چچا دی بیٹی دے نال اللہ اکبر اللہ بدکاری دا سوچیا پر میں تیرے تو ڈر دیاں کھویاں ہٹ گیا، اللہ نے دی دعا نو قبول کر لیا۔ پتھر تھوڑا جا سرکیا تے غار تو منہ تو پرا ہو جاندا ہے۔ تیسرا بندہ اللہ میرے کولے ایک ساتھ دے عوض چاولاں دے ایک مزدور لگیا اور میں انہوں مزدوری دیتی تے انہیں نال لے چلا گیا۔ اللہ سونیا بہت دیر بعد میرے کول واپس آیا، میں وہی مزدوری سنبھالی، او دیاں بکریاں خریدیاں، او دیاں گائیاں خریدیاں، ریوڑ بن گیا۔ او کہندا پریشان کوئی مزدوری اوہی دے دے چلو نہیں دے دے۔ کہنے لگا اللہ میں انہوں آکھیا ساریاں بکریاں بھی تیریاں نے اے ساریاں گائیاں بھی تیریاں نے۔ او کہندا کہ میں ہو سکتا ہے چند چاولاں دے عوض تے میں تیری مزدوری کیتی ہے۔ کہنے لگا اوہی چاولاں دی دولت نال میں تیرا جناب خریدیا بکریاں تے گائیاں خریدیاں۔ اللہ تینوں اگر نیکی پسند مالکا سانو اس غار تو نجات عطا کر دے۔ او تیسرے بندے نے جدو دعا کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے طوفان تو کہ اس غار تو اللہ نے دعا دی وجہ تو اس بندے نو نجات عطا کر دیتی ہے۔ دعا بھی راہ نجات ہے اور دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا انسان دی تقدیر نو چینج بھی کر دیندا ہے۔ اگر انسان کتے رستے چ نکلیا ہے، اگر کوئی پریشانی کوئی جناب رستے اندر مصیبت کھڑی ہے، فرمایا دعاواں پڑھ کے نکلو، اللہ کو دعا کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ دی حفاظت فرماندے، اللہ تعالیٰ نو محفوظ رکھ دینے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، دعا بھی راہ نجات ہے۔ غور کر دیا جانا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد 8ویں نمبر تے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار بھی راہ نجات ہے۔ 7 چیزاں ہو گئی نے، 8ویں چیز ہے تے میری بات دا بھی انشاءاللہ اختتام ہے۔ توجہ، ذکر اذکار یہ بھی راہ نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی اللہ دا ذکر کردا ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماندے نے جڑا میرا ذکر کردا ہے میں او دا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، جڑا میرا ذکر کردا ہے اپنے نمازیاں اندر بیٹھ کر کے، کنال ویو دی مسجد اندر بیٹھ کر کے، گجرا والا دی مسجد اندر، کسے گھر اندر، کسے دفتر اندر، کاروبار اندر، آفس اندر، فیکٹری دے اندر، کسے جامعہ مدرسے دے اندر کوئی میرا ذکر کر دے، اپنے باپ نال بیٹھ کے، اپنی ماں نال بیٹھ کے، اپنے بھائیاں نال بیٹھ کے، اپنے جناب ٹیچر دے سامنے، اپنے طالب علم دے سامنے، اپنے استاد دے سامنے کوئی میرا ذکر کردا ہے، اللہ فرماتے نے جدو میں او دا ذکر کرنا وا میں آسماناں دے تمام فرشتیاں چ بیٹھ کر کے کرنا وا، جدو میں او دا ذکر کرنا تے معزز فرشتیاں دے وچ بیٹھ کر کے کرنا، جدو میں ذکر کرنا تے عرش بریم تے عبادت گزار فرشتیاں دے اندر اج اے مجلس اندر جننے بھی اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ساڈا معزز فرشتیاں چ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ فذکرونی اذکرکم، فرمایا ذکر بھی راہ نجات ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، آیت الکرسی پڑھ دے فرض نماز تو بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے اور جنت دے درمیان صرف ایک کوئی فرق رہ جاندہ ہے جنہوں موت کیا جاندہ ہے۔ سبحان آیت الکرسی ہر فرض نماز تو بعد پڑھنے والا، اے ذکر کرنے والا، او دے اندر اور جنت اندر صرف موت دا فرق ہے، یعنی ادھر سا بند ہوئے موت آئی
فرمایا سیدھا اللہ تعالیٰ انہوں نجات جہنم تو عطا فرمان کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ 8 چیزاں، اسلام، توحید، تقوی، نماز، صدقہ خیرات، اللہ اکبر اللہ، اور جناب ذکر اذکار، دعا۔ 8ویں نمبر تے زبان دا کنٹرول کرنا اور توبہ۔ 8ویں چیز ہے زبان دا کنٹرول اور توبہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، من نجا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھنا اور توبہ کردیا رہنا، یہی بندے دی نجات دا ذریعہ ہے۔ اللہ دی کولو دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھیں۔ احباب گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اسی میں سے 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا اور انشاءاللہ محترم قاری صاحب انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق عیسائی اور یہودی کس وقت جہنم میں جائیں گے؟ میں اے بزرگ وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام میں ابو ہریرہ عیسائی تے یہودی جہنم میں جان گے اگر میں سے جڑا میں تے ایمان نہیں لائے گا وہ جنت نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا صحابی ہے جو بغیر نماز کے جنت میں داخل ہوا اور وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ آپ کا وعلیکم السلام۔ ادھر ذرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ماشاء سوال نمبر 3، شیخ محترم نے خطبہ کے ابتدا میں کون سی آیت پڑھی ہے، وہ کس پارے کی اور کون سی سورت کی آیت ہے؟ جی آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ماشاء اللہ 21واں پارہ سورۃ العنکبوت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 4، کتنے بچے بچپن میں ہوتے اور کس کس مقام پر وہ ہوتے؟
جی آپ یہ چادر والے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور جرائد ولی کے بارے میں بولے اور وہ جو عورت تھی نا وہ کہتی تھی کہ جو سوال کرتی تھی اس کے وہ جواب دیتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. وہ ایک گھوڑے والا تھا اس کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ غلط ہے تو چلو جی پتہ ہے انہوں بس بیان نہیں کر سکے. اللہ اکبر. اللہ. سوال نمبر 5. ہر بیماری کی شفا کہاں سے اترتی ہے اور قرآن مجید صرف کن لوگوں کے لیے شفا ہے؟ جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بے شک. اور اس کا علاج جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے. یہ کن کے لیے شفا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے شفا ہے, غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. بے شک ماشاء اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سوال نمبر 6. مومن بندہ قبر میں فرشتوں سے کس چیز کی اجازت لے گا اور آخرت میں وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی صحیح نکلی باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں؟ جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم نماز کا سوال کرے گا اور نماز اگر اس کی صحیح ہے تو کیا مطلب ہے سارے عمل ٹھیک ہو. ماشاء اللہ. اصل نماز. بے شک. جزاک اللہ. سوال نمبر 7. شیخ محترم نے راہ نجات میں سے سب سے پہلے کون سی 2 چیزوں کا ذکر کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. سب سے پہلے نجات ملے گی اسلام سے اور دوسرے نمبر پر توحید سے. بے شک ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. سوال نمبر 8. انسان کی تقدیر کو کون سی چیز بدلتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی مختصر ایک واقعہ بھی نہیں. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعا جو ہے انسان کی تقدیر کو بدلتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ 3 لوگ جو دار میں تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ایک نے پہلے جو ہے نا وہ دعا کی کہ اللہ میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلط کار کا معاملہ کرنے لگا تو میں نے اللہ وہ تیری لیے جو ہے نا اس کو یعنی کہ نہیں کیا وہ معاملہ. ماشاء اللہ. تو اللہ نے وہ عمل قبول کیا, وہ وہاں سے وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا. اور دوسرا جو تھا وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا بات, اس نے یعنی کہ ساری رات کو اٹھا یا ان کی جو ہے نا اللہ تیرے لیے عمل کرتا ہوں یہ والا, تو وہ بھی اللہ نے جو ہے عمل قبول کیا اور وہ بھی کھل گیا. اور تیسرا وہ مزدور جس نے وہ چاولوں پہ مزدوری کی اور وہ بھائی نے یعنی کہ اس کے اس مال سے یعنی کہ وہ سارا سلسلہ چلایا, لیبر لی گئی ہے جو معاملہ کیا,
تو اس نے وہ بھی دعا کی کہ اللہ تیری رضا کے لیے سارا کچھ میں نے اس کو دے دیا، تو ماشاء اس وجہ سے وہ پوری دعا کر سکتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 2، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کے بیٹے تھے اور یہ کس وقت اسلام میں داخل ہوئے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے سب نے اپنے اپنے معبودوں کو بتوں کو پکارا اور اللہ نے کہا کہ اب یہ یہاں کام آئے گا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کام آئے گی، اس کو پکارا جائے۔ اس نے یہ کہا اللہ یہ اس سے مجھے نجات دے دے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا۔ موقع کون سا تھا؟ موقع کون سا تھا وہ؟ موقع تھا جب وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ مطلب کہ کس وجہ سے وہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، کیا وجہ بنی؟ جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا تھا اس وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے۔ صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ چلے آپ آگے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا ہاں بے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو مسلمان ہو جائے وہ ٹھیک ہے، یہی رہے، کہ مسلمان نہیں ہوگا یا قتل کر دیا جائے گا یا مکہ چھوڑ دے۔ تو یہ اکرمہ اپنے ساتھی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے دریا میں جانے لگی کشتی، تو یہاں پر طوفان آ گیا، کشتی دوڑنے لگی، تو یہ سارے اپنے محبوبوں کو پکارنے لگے۔ تو مولا نے کہا کہ یہاں صرف محمد کا نام آتا بے ہے شک بے شک۔ اور کوئی کام نہیں آتا۔ تو اتنا اکرمہ نے فرمایا کہ اگر یہاں محمد کا کام آتا ہے تو خشکی کا بھی وہی کام آتا ہے، بے شک۔ لہٰذا آپ مجھے واپس اتاریں، میں مکہ واپس جاؤں گا۔ تو آپ نے مکہ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کا ایمان قبول کیا۔ ماشاء اس کے بیٹے حضرت ابو جہل کے بیٹے اللہ۔ بھائی نے اتنے بڑے بڑے رہ جاتے بیٹا حضرت سے۔ سوال نمبر 10، پریشانی اور مصیبت کے وقت انسان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ چھوٹے بچوں سے شیخ صاحب سے گزارش۔ ہاں جی وہ بھی آ جاؤ۔ قیمتی بچہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا ادھر منہ کرو ماشاء اللہ۔ پریشانی میں کے وقت دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے تو پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ سوال بتائیں۔ انسان کو پریشانی اور مصیبت کے وقت کون سے 2 کام کرنے چاہیے؟ ایک نماز ہے اور ایک دعا، دعا کرنی چاہیے۔ اور بلا لیے آ جاؤ آپ، آ جاؤ اتنے بہ جا، ادھر بیٹھ جاؤ ذرا، صحیح جواب آئے گا ادھر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے صحیح بندہ ہے وہ دوسرا۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 11، ذکر کرنے کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور آیت الکرسی کس مقام پر پڑھی جائے تو اس کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایسا کرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں اور جنت کے درمیان اتنا موت کا فاصلہ ہوگا۔ ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور ذکر کا فائدہ یہ جنت۔
انسان کہاں پہ اس اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا کہاں پہ انسان مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معزز فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مسجد کے علاوہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو اللہ ذکر کرتے. سوال نمبر 12، شیخ محترم نے راہ نجات کے لیے کتنی چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے 5 کا ذکر کرتے ہیں. آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز، توحید، تقوی اور صدقہ کی رات اور ذکر و اذکار. ماشاء ٹوٹل کتنے؟ ٹوٹل 8. ماشاء. چلو ماشاء اللہ اکبر. آخری 2 سوال ہمارے سیرت کے بارے میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی تو یہ فوت ہوئے؟ ہاں جی آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دادے کا نام عبد الصمد تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی. جب دادا فوت ہوا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جی جب دادا آپ کا فوت ہوا تو آپ کتنی عمر تھی؟ 6 سال. تشریف جی. اور آ جاؤ بیٹا آپ. چلے پوچھ عبد المطلب تھا. 63 سال کی عمر. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تشریف رکھتے وعلیکم السلام. دادا کا نام عبد المطلب تھا اور 2 سال کی عمر تھی جب آپ کے دادا وفات پائے. 2 یا 2.5. سوال دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ کے دادا فوت ہوئے؟ آ جاؤ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے دادا کا نام عبد المسلم تھا اور ان کے عبد آ جاؤ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. 16 سال کی عمر. ماشاء. سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس چاچا کے ساتھ شام گئے تھے تو ان کو کس وجہ سے واپس کر دیا گیا سفر سے؟ یہ آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کو گئے اور جب راہب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی ہیں اس امت کے، تو آپ کے چچا کو کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، کہیں کوئی یہودی ان کو نقصان نہ پہنچائے. جواب درست.
آخری سوال ہمارا نماز کے ترجمے کے بارے میں ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں جناب محترم فضیلت الشیخ قاری عتیق الرحمان حفظہ اللہ تعالی. انشاءاللہ وہ درس قرآن کی اشارت ہے. پوری نماز کا جس کو ترجمہ آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. جو یہاں پہ بتائے گا تو اس کو پھر دونوں پڑھانا بھی پڑے گا انشاءاللہ سامنے. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں. اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وأعوذ بك من المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال والدجال کی فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللہ میں موت اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. فطرت المسیح آجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نماز التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ کا سلام اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اور اللہ کے دیگر بندوں پر بھی سلام ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. ماشاء. ٹھیک ٹھیک. التحیات للہ والصلوات ایک ایک لفظ والطیبات. ایک ایک لفظ. التحیات یا تو للہ للہ والصلوات والصلوات والطیبات. والطیبات. میری تمام قولی فعلی میری تمام اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی کے لیے. السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی اے نبی آپ پر سلام ہو. آپ پر سلام ہو. اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو. اور اس کی برکات ہو. السلام علینا السلام علینا وعلی وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اور اللہ کے دیگر بندوں پر بھی دیگر سلام ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمد
عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور رسول۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ تشریف رکھیں صرف 5 منٹ، انشاءاللہ آپ کے سامنے محترم قاری صاحب ایک نعتیہ کلام پیش کریں گے، تو تمام احباب تشریف رکھیں انشاءاللہ، اس کے بعد ناشتے کریں تمام۔ نعت کے 2 جملے پڑھے تھے، دوران خطاب اسی کو میں پورا کر دیتا ہوں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ کہتے ہیں حلیمہ نے میرے نبی کو پالا ہے، کہتے ہیں حلیمہ نے میرے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے گھر میں، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا اس کے گھر میں اجالا ہے، کہ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کیا اس کے گھر میں اجالا ہے۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، کہ 70 پینے والے ہیں اور کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ روزہ اقدس حجرہ عائشہ، روزہ اقدس حجرہ عائشہ، ٹکڑا ہے وہ جنت کا جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، ایک سے ایک نرالا ہے۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے
تعالی ہے، ایسا مالک ایسا خالق کوئی نہیں ہے، جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم